लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे और आपके आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान की कब्र की रात कितनी भयानक होती है। पहले तो कब्र का दिन भी देखें, कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा होता है। जब कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा हो तो कब्र की रात कितनी भयानक होगी। उस रात में तुम्हें भी आना है, उस रात से हमें भी सामना करना है। हाय मुसलमान, जिसने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को गुनाह के लिए वक्फ कर दिया, गीबत, चुगली, शराब और कबाब, जुओं के अड्डे, खुदा जाने क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगी में है। मेरी कौम के जवानों, कब्र की पहली रात का जरा तसव्वुर करो जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मोहल्ले में मोहलत मिलती है तो तुम कौड़ियां लेकर के बैठते हो, ताश के पत्ते लेकर के बैठते हो, 3 पत्ती का गेम लेकर के बैठते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा न किया, खुदा ने तो तुम्हें कब्र को संवारने के लिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है कि मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए फरमाया, अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती है। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लों से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाते। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूलकर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीक वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता।
और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है। वो आलिम मा काना व मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत ज़दा और वहशत ज़दा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है, चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते हैं। सोचो गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कब्र के अंदर जब इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है वहां से कहां भागोगे? चीखोगे, आवाज कहां तक पहुंचेगी? चिल्लाओगे, आवाज कहां तक जाएगी? मुसलमान तू कितना नादान है, तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया, तुझे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब अता की, तुझे अल्लाह ने अल्लाह अकबर हिदायत याफ्ता बंदों का दामन अता किया औलियाए किराम का, लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज मस्ती में अपना वक्त ऐसे गुजार दिया कि तूने आखिरत की कोई फिक्र न की, कब्र की कोई परवाह न की। हाँ, अगर तुझे वक्त मिलता तो तू गुनाहों में डूब जाता। तूने आखिरत के लिए क्या किया, तूने कब्र के लिए क्या किया? अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुर्दा इसी से हरासा होता है, परेशान होता है कि उसके पैर की तरफ से अजाब आता है, उसके सर की तरफ से अजाब आता है, उसके कानों की तरफ से अजाब आता है, उसके हाथों की तरफ से अजाब आता है और चौ तरफ से अजाब आकर के उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाल ये होता है कि अगर उसने एक वक्त की नमाज कभी जानबूझकर जागते में कज़ा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं, जिसमें से एक एक सांप की ताकत का आलम ये है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐसे 99 सांप उस मुर्दे पे मुसल्लत किए जाते हैं। उसके बाद एक फरिश्ता जो आंख से देखता नहीं, जो कान से सुनता नहीं, जो जबान से बोलता नहीं, गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता उस पे मुसल्लत किया जाता है और नमाज छोड़ने की वजह से सिर्फ एक गुजा जब वो उसके वजूद पे मारता है तो वो ऐसे पिस जाता है जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग करके नमाज फजर तर्क करने वालों, जरा उस चाबुक और उस गूजे का तसव्वुर करो, सोचो और गौर करो कि क्या ये नाजुक वजूद, ये छोटा सा जिस्म क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या रब तबारक व तआला के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं और हरगिज नहीं। तो फिर ये रंगरेलियां क्यों है? ये तबीयत के मुताबिक जिंदगी क्यों है? ये घरों पे लगे हुए तुम्हारे एंटीने, ये एंटीने नहीं, ये एरियल नहीं, ये जहन्नम के सामान है।
تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر گندی ننگی اور آوارگی کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری پوری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے راہ جہنم پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدا را ذرا اپنے حال پہ رحم تو کرو۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے، 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے، لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا، کسی کو موقع نہ دیا۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اسے پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔ ٹی وی دیکھنے والوں، موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں، جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی، اس وقت جب تم گندے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلمیں تم ننگی اور آوارگی کی دیکھ رہے ہو، اسی وقت تمہیں موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ لوگوں پہ قبر میں عذاب فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اس بنیاد پر بھی اللہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کی اور میں سوچنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پیروں پر آئیں اور لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو بھی اللہ ان کو قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے، اب سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت، اگر ہم اس سے نہ بچیں تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا، جسم کو قبر کے کیڑے، سانپ اور بچھو کھائیں گے، پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر کی ہلکی سی جھلک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو اور پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھٹکنے لگو۔ حضور نے نہیں بتایا، صرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے۔ حضور وہ سب کچھ جان کر بھی لوگوں کے درمیان محلے میں انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں ہے۔ ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائیں، ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے۔ تم اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے، گھل جاؤ گے تم۔ وہ قبر ہے جسے دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹے آتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر بھی بے احتیاطی سے کرتے ہیں تو بھی پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچو تو بھی انسان عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ حیرت ہے، جتنا زیادہ ناپاک پیشاب ہے
اس سے زیادہ ناپاک گناہ ہے. گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے. کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا. لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے. تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے، احتیاط نہ کرے، تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا. تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے. وہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، اولاد کا حق ادا نہ کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے. اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے. دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے. یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے. تو مجھے بتاؤ، اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب پہ گرفتار ہوتا ہے. تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالیں اور اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، اب میں اس پہ نہیں پہنچ سکوں گا، بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں. شاید کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. خدا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کرو. قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مقرر نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی ماں باپ نے، نہ کسی یار نے. لیکن یہ بات حق ہے جس کو ضرور کہوں گا کہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، لیکن قبر میں مدد کے لیے آمنہ کے لال نے ضرور آنا. اسی لیے قبر کی تیاری کا سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے کہ جو آنے والا ہے اس سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھو. جو آنے والا ہے اس سے کانٹیکٹ بنا کے رکھو. اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی. قبر اندھیری ضرور ہے، قبر میں تاریکی ضرور ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ضرور ہیں، قبر میں عذاب ضرور ہے، قبر میں آگ ضرور ہے، قبر کا دبانا ضرور ہے، قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے، قبر کی وحشت ضرور ہے، قبر کی دہشت ضرور ہے. سب چیزیں حق ہیں، لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے. جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اس لیے ان سے رشتہ جوڑے رکھو، ان سے رابطہ بنا کر کے رکھو. رابطہ کیسے بنے گا؟ نعرہ بھی لگائیں، شراب بھی پیئیں تو رابطہ بنا رہے گا. نعتیں بھی پڑھیں، کیرم بھی کھیلیں، گلیوں میں بیٹھ کر کے کوڑیاں بھی کھیلیں اور خود فتوے بھی دے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے فتوے پہ عمل ہوگا،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب قیامت کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، آپ کا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بیچارے مفتی صاحبان تو فتویٰ بہت کم دیتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہماری عوام فتوے زیادہ دیتی ہے، اور وہ بھی بدعت اور شرک کے فتوے سے کم تو کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں. اور اس بیچارے سے پوچھو بھیا احسان کر ذرا بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکے گا، بلکہ بدعت کا مخرج نہیں بتا سکتا، اور وہ بدعت کا فتویٰ دیتا ہے. بلکہ بیچارہ بدعت کو بدعت کہتا ہے، یعنی اسے الفاظ کا تلفظ نہیں پتا، اتنا جاہل ہے. اور اتنا جاہل ہے کہ اس سے کہو کہ تو جاہل ہو کے فتویٰ دیتا ہے تو پلٹ کے کہتا ہے میں اتنا بھی جاہل تھوڑی ہوں. یعنی کہ اس جاہل کو ابھی جاہل کے تلفظ نہیں یاد نہیں ہے، اور وہ فتویٰ شرک اور بدعت سے کم کا دینے تیار نہیں. کس پر؟ وہ بھی جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر فتویٰ. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا بدعت، فاتحہ دینا شرک. کہ یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں میرے بھائی، تو عوام میں سے ہے، اپنی اوقات میں رہے. لوگوں نے تختہ مشق اگر کسی کو سمجھائے تو شریعت کو سمجھائے. ہر عوام میں کرسی پہ بیٹھنے والا کلینک کھول کے بیٹھتا ہے کہ چلو آج ہوٹل پہ بیٹھ کر کے ایک چائے پیئیں گے اور ساتھ ہی کسی ڈاکٹر کی بیگ بھی لے کے بیٹھیں گے، جو آتا جائے سوئی لگاتے جاؤ، انجیکشن لگاتے جاؤ، ٹیبلٹ لیتے جاؤ. نہیں ہوگا ایسا. ہو سکتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں، ذرا غور کریں، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن جب کہ کوئی غیر ڈاکٹر اگر سوئی لگا دے تو بولو خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو خطرہ ہے. غیر ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دے، خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو ہے. تو جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کر ڈاکٹر کا کام نہیں کرتے، جاہل لوگ ہوٹل کی کرسی پہ بیٹھ کے وکیل کا کام نہیں کرتے، پھر جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے مفتی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر جاہل ہوٹل پر بیٹھ کر کے ڈاکٹر کا کام کریں تو جانوں کو خطرہ ہو جائے، اور جاہل لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مفتیوں کا کام کریں تو پھر جان کو نہیں ایمان کو خطرہ ہو جائے. اس لیے اور سنو، مفتی کون ہے کس سے پوچھا جائے؟ ہر ایک کے نام کے ساتھ جو مفتی کا ٹائٹل ہو وہ تھوڑی مفتی ہوتا ہے. ورنہ ہم نے تو کشمیر میں ایک عورت کے ساتھ مفتی کا سرنیم پڑھ کے میں نے ایک ساتھی سے کہا یار یہ عورت کتنی خوش نصیب ہے کہ مفتی بن گئی. تو میرے ساتھیوں نے ہنس کر کے کہا سید صاحب وہ مفتی علم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کا سرنیم ہے. میں نے کہا یا اللہ، مفتی بھی سرنیم ہوتا ہے؟ تو ہر ایک کے نام کے ساتھ ٹائٹل مفتی کا لگ جائے، علامہ کا لگ جائے، مولانا کا لگ جائے، اس سے نہیں پوچھ سکتے فتویٰ. قرآن سے پوچھو فتویٰ کس سے پوچھ سکتے؟ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. انہی سے پوچھو جو اہل